أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی سختی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت کی دولت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے یعنی نیکوکار لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور ان کو اس عورت نے بہکایا پھسلایا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اپنے آپ سے ان کو پھسلایا اور دروازوں کو اس نے بند کر دیا اور کہنے لگی کہ اب تو آ جا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی پناہ کہ عزیز مصر تو میرا مالک ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم یعنی زناکار لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پکا عزم اور ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا قصد کر گئے تھے۔ لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے پروردگار کی واضح دلیل کو نہ دیکھتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم بچا لیتے ہیں تاکہ ان سے گندگی اور فحش کو ان سے دور کر دے۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کو قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور وہ دونوں دروازے کے قریب اپنے سید کو اپنے مالک کو پایا۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس آدمی کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی عورت نے مجھے اپنے آپ سے پھسلایا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کہ اگر اس یوسف علیہ السلام کا قمیص ان کا جبہ اگر آگے سے پھٹا ہو تو یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا قمیص اور جبہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب عزیز مصر نے ان کے جبے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور یقیناً تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور وہ کہنے لگا کہ یوسف اس معاملے کو رفع دفع کر دو، اور اس عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو خطا کار لوگوں میں سے ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ سورہ یوسف چل رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہاں سے جب قافلے والوں نے ان کو نکالا
تو انہی کے ہاتھ میں اپنا غلام کہہ کر بیچ دیا۔ وہ لوگ جو قافلے والے تھے مصر کے بازار میں لا کر بولی لگائی اور فروخت کیا، تو مصر کا جو عزیز تھا، جو خزانے کا مالک تھا، بادشاہ تو نہیں، بادشاہ کا ایک بہت بڑا وزیر تھا، جو خزانے کا انتظام و انصرام کرنے والا، دیکھ بھالی کرنے والا تھا، اس نے خرید لیا۔ جیسا کہ بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں 3 لوگ بڑے قیافہ شناس اور آدمی کو پہچاننے والے گزرے ہیں، جنہوں نے بہت جلد کسی کو دیکھتے ہی پہچانا۔ 3 لوگ ہیں۔ ایک عزیز مصر تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بڑے کام کا بچہ ہے، اس سے اللہ کام بڑا لینے والا ہے، تو اس کو سمجھ تھی انسان کو پرکھنے کی۔ دوسرے وہ بچی، وہ نوجوان لڑکی تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس کا نام صفورہ تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، جو انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا اور ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، صرف پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، کیوں انتظار کر رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا چٹان ہے، پڑی سی سل رکھی گئی ہے، ہم ہٹا نہیں سکتے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا اور پتھر وہیں رکھ کر اپنے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ تو وہ عورت، وہ لڑکی پہچان گئی اور جا کر اپنے ابا سے کہنے لگی، بڑا ہی امانت دار ہے اور بڑا طاقتور ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں خدمت کے لیے رکھ لیجئے، ضرورت مند معلوم ہوتا ہے، مسافر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے اور امانت دار ہے، طاقتور ہے۔ تو اس بچی کے کہنے پر ابا جان حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوایا اور اپنی بچی سے نکاح کرا دیا اور ان کو اپنے گھر میں بکریاں چرانے کی مہر کے عوض میں ان کو اپنے گھر میں 8 سال بات طے ہوئی تھی، 10 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ اور ایک تیسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں نے لوگوں کو پہچاننے میں بڑا کمال کیا۔ ایک عزیز مصر نے جو یوسف علیہ السلام کو پہچانا، دوسرے صفورہ نے، اس بچی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، اور تیسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت میں اپنے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کر دیا، کسی سے رائے مشورہ نہیں کیا، اپنی طرف سے طے کر دیا، جو جانتے تھے کہ میرے بعد اس خلافت کو سنبھالنے کے قابل اگر کوئی ہے صحابہ میں تو وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے صحیح پہچانا حضرت عمر کو۔ تو ایسا عزیز مصر، اس نے دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، گھر لایا اور کہنے لگا اس بچے کا بہترین انداز میں اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھالی کرنا، اکریمی مثوا، اچھا ٹھکانہ دینا، اگرچہ خرید کے لایا ہوں مگر غلاموں جیسا برتاؤ نہ کرنا، اکریمی مثوا، اس کو ٹھکانہ اچھا دو، بچے کی طرح ہم پالیں گے، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے بہت جلد اس سے ہمیں بہت نفع ہوگا، کیونکہ چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کام کا بچہ ہے، اور کہنے لگا او نتخذہ ولدا، اور اگر کوئی ایسا فائدہ خاص نہیں ہو سکا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال کر کنویں میں رکھا اور کنویں سے نکال کر بازار مصر میں لایا اور وہاں سے بھیج کر اللہ نے عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے ان کو ٹھکانہ دیا تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیں، نبوت دیں۔ بہرحال لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو مار دیں، قتل کر دیں، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ ان کو حاکم وقت بھی بنائیں، بادشاہ مصر بنائیں اور وقت کا نبی بنائیں اور علم دین سے مالا مال کریں۔ تو اللہ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہیں، کوئی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ 10 بھائیوں نے مل کر سازش کی تھی یا تو قتل کر دیں یا تو کسی دور جگہ بھیج دیں، ابا کے قریب دوبارہ نہ آئیں، مگر کیا معلوم تھا ابا ہی کو نہیں، ان بھائیوں کو بھی اپنے قریب دوبارہ لانے والے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں تدبیر کند بندہ
تقدیر کند خندہ، بڑا پیارا جملہ ہے کہ بندہ تدبیر کرتا ہے، پلاننگ، فارسی کا شعر ہے، تدبیر کند بندہ، بندہ اپنے سوچ کے حساب سے سازش کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے، تدبیریں پلاننگ کرتا ہے، تقدیر کند خندہ، مگر اس کی سازش اور اس کی پلاننگ کو دیکھ کر تقدیر مسکراتی ہے، ہنستی رہتی ہے کہ ہونے والا کیا ہے اور تو کر کیا رہا ہے، تو جو سوچ رہا ہے ایسا ہوگا نہیں، تیری یہ پلاننگ، تیری کوشش، تیری سازش سب دھری کی دھری رہ جائے گی جب اللہ کا فیصلہ غالب آ جائے گا۔ تو بندے تو تدبیریں کرتے ہیں مگر تقدیر مسکراتی ہے کہ ہوگا وہ جو رب نے طے کیا ہوا ہے، چاہے تم کوشش کچھ بھی کر لو، پلاننگ کچھ سے کچھ کرو، میں یوں کروں گا، ہوں کروں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، تمہارے مقدر میں لکھنے والے نے لکھ کے طے کر دیا، اٹھا کے رکھ دیا لوح محفوظ میں، ہوگا وہی جو طے ہوا ہے۔ تو یہاں 10 بھائیوں نے پلاننگ کی، سازش کی، قتل کرنا چاہا، بیچ ڈالا، غلام بنا دیا، کسے پتا تھا کہ یہ غلام نہیں، یہ غلامی کی شکل میں بادشاہت کی چابی تھی، نظر آ رہا تھا غلامی، 10 بہت کم درہم، 18 درہموں میں، دراہیم معدودہ، 18 درہم میں بچے کو بیچ ڈالا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے جس کو غلام بنایا ہے اس کے سامنے ہم سب کو ایک دن جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ خیر یہاں آئے اور اللہ نے ان کو عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ، اب یہ 8-9 سال کی عمر کا قصہ تھا، اب اس کے بعد بالغ ہونے تک کا قصہ محذوف نہیں بتایا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب پرورش کے زمانے میں کوئی خاص ایسا واقعہ قابل ذکر نہیں تھا، اگر کوئی ایسا ذکر کے لائق واقعہ ہوتا تو اللہ اس کو بیان کرتے۔ اب فلمیں بنانے والوں نے بہت کچھ اور پٹانگ بنایا ہوا ہے جو کہ وہ اپنی سوچ کے حساب سے ہے، انہوں نے سوچا امیجن کیا ہوگا کہ اب بچپن سے لے کر جوانی تک ان کو لے کے جانا ہے تو درمیان میں کچھ ایسا ہوا ہوگا بہرحال، مگر اللہ نے نہیں بتایا، ڈائریکٹ بچپن میں یہاں داخل ہوئے عزیز مصر کے گھر میں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد جب وہ اپنی سختی کو پہنچے، مطلب جسم بھی سخت، دماغ بھی سخت، عقل بھی، اور سوچ بوجھ تمام چیزیں، جب ایک مقررہ ایک میعاد ہوتی ہے ہر انسان کی جسے بلوغت کہتے ہیں، یعنی بلوغ مانے پہنچنا، ایک حد کو پہنچنا، جہاں جانے کے بعد انسان مکلف بھی ہو جاتا ہے اور جسے کہتے ہیں میچور بھی ہو جاتا ہے، آدمی اس کے لائق بن جاتا ہے، تو ایک حد ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں بالغ ہو جانا، پہنچ جانا۔ تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس سختی والی عمر کو پہنچے، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب یہ عمر کون سی تھی؟ بہت ساری روایتیں ہیں کہ 20 سال کے ہوئے تھے، 25 سال کے ہوئے تھے، 30 سال کے ہوئے تھے، یا 33 سال کے ہوئے تھے، کسی نے کہا 40 سال کے ہو گئے تھے، بہرحال طے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ بڑے ہو گئے، سمجھ لیجئے جوان تھے، ہو سکتا 25 سال یا 20 سال یا 30 سال کے لگ بھگ، اتنے سال اسی گھر میں رہے، عزیز مصر نے جو خریدا تھا اس نے کبھی آقا کی طرح برتاؤ نہیں کیا، ایک باپ کی طرح اس نے پالا، اپنی بیوی کو بیٹے کی طرح پالنے کے لیے کہا، لیکن جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسی وقت میں ان کو حکمت اور علم، حکمت کہتے ہیں ایسا علم نافع جو عمل کے ساتھ ہو، صرف علم نہیں، علم کے ساتھ ہم نے حکمت بھی دیا کہ عمل والا علم نافع ہم نے ان کو عطا کیا، اور ہم اچھے کام کرنے والے نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی نوازتے ہیں، اللہ کا اصول ہے کہ جو بندہ جیسی اچھی نیت کے ساتھ رہے گا ہم اس کو اپنی نعمتیں بھی ایسے ہی نوازتے ہیں۔
وراودته التي هو في بيتها۔ یہاں سے بہت اہم نکات اور پوائنٹس سمجھنے کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا یا پھسلایا، بہکانے کی کوشش کی۔ وراودته، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، کس نے؟ التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، جس عورت کے گھر میں یوسف تھے علیہ السلام۔ اب یہ کتنا لمبا سینٹنس اللہ نے بولا، جملہ کتنا بڑا کر دیا۔ وراودتہ، یوسف علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا، گناہ کی دعوت دی۔ کس نے؟ التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں یوسف تھے علیہ السلام۔ اب یہ سینٹنس ذرا بڑا ہو گیا، جملہ لمبا ہو گیا۔ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھے، اس عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ اب اتنا کہنے سے اچھا تھا اگر ہم سوچیں ذرا، کیونکہ قرآن میں عربی میں الفاظ کم ہو، معنی زیادہ ہو، یہ اچھی تعبیر سمجھتے ہیں، اچھا طریقہ بولنے کا۔ کم الفاظ بولو، معنی زیادہ نکلے، یہ اچھا اصول، اچھا طریقہ ہے۔ اور قرآن میں خاص کر بڑا کمال یہی ہے کہ لفظ چھوٹا بولیں گے معنی زیادہ آئے گا، مگر یہاں لفظ بڑا ہے معنی چھوٹا ہے۔ کیا؟ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے ان کو بہکایا۔ اتنا بولنے سے زلیخا نے یوسف کو بہکایا، سمپل چھوٹا سا تھا۔ التی ہوا فی بیتہا کی جگہ پر زلیخا بول دیتے نام، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام بیان نہیں کیا۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ کسی بھی عورت کا یا خاص کر بیویوں کا نام لے کر نہیں بولنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آداب، اصول بیان کیے ہیں کہ اگر کسی کی اہلیہ کا تذکرہ کرنا ہو، مرد کا نام لے کر بولا جائے، فلاں صاحب کی بیوی، ان کی زوجہ۔ اللہ نے قرآن میں فرعون کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا بھی اللہ نے نام نہیں لیا، مگر لفظ بڑھا دیا۔ آسیہ بول دیتے، نام مختصر، ایک جملہ، دو جملے بڑھائے مگر نام چھوٹا ہے، نہیں لیا۔ تو ایک تو طریقہ یہ کہ عورتوں کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ کون؟ مریم۔ پہلے بتایا کہ اللہ نے اس کو بتانا تھا کہ دیکھو میں نے دنیا کے لوگوں کی بیوی کا نام نہیں لیا، اگر مریم میری بیوی ہوتی تو کیا میں اپنا بیوی کا نام بولتا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے فرعون کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ نافرمان عورتیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، کافرہ عورتیں، ان کا تذکرہ میں نے کیا، نام ان کا نہیں لیا۔ تو مریم اگر میری بیوی ہوتی تو میں کیوں نام لیتا ان کا؟ تو ان کا نام لے کر اللہ نے یہ بتایا یہ کسی کی بیوی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا نام بتا دیا۔ یہ نہ اللہ کی بیوی نہ کسی مرد کی بیوی، ایسے ہی اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام دے دیا۔ بہرحال تو ایک تو یہ کہ یہاں عورت کا نام نہیں لینا تھا، اس لیے اللہ نے نہیں لیا۔ خیر یہاں دوسرا لفظ بول سکتے تھے، کیا؟ جو اس سے پہلے کی آیت میں آیا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، یا آگے کہ عزیز مصر نے اپنی امرأہ، اپنی عورت سے کہا۔ تو آگے بھی ہے وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، کہ عزیز مصر کی بیوی۔ یہاں کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر، جو عزیز تھا، بڑا آدمی، وزیر، اس کی بیوی نے بہکایا۔ دو جملے آتے، امرأۃ العزیز، وراودتہ امرأۃ العزیز، یوسف علیہ السلام کو اس وزیر کی بیوی نے بہکایا۔ اس میں بھی ایک لفظ کم ہو جاتا جو کہ اچھا تھا۔ کیا؟ یہاں تین آئے، التی ہوا فی بیتہا
وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھے اس نے ان کو بہکایا. اس سے اچھا تھا یہ بولتے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بہکایا. الفاظ زیادہ ہو گئے. ایک تو نام نہیں بتایا، اس کی وجہ میں نے بتا دیا. دوسرا، عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، یہ کہنے کے بجائے اللہ نے کہا اس عورت نے بہکایا جس کے گھر میں یوسف تھے. اس میں کوئی میسج ہے، ایک خاص فائدہ ہے، تبھی تو اللہ الفاظ زیادہ کر رہے. کیا فائدہ ہے کہ دیکھو اس عورت کے بہکانے کا سبب کیا بنا. خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، نوجوان تھے، ٹھیک ہے، دنیا میں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تو کوئی نہیں. لیکن بہکانے کا سبب اللہ نے بتلایا، فی بیتہا، ایک نامحرم گھر کے اندر ہونا. ایک نامحرم آدمی کا گھر کے اندر رہنا، خلوت میں، تنہائی میں، یہ ان کے بہکانے کا سبب بنا. تو یہاں ہمارے لیے ایک اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے کہ تم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو، زنا کاری سے، گناہ گاری سے اگر بچانا چاہتے ہو، تو اپنے گھر میں کسی نامحرم رشتہ دار کو نہ رکھو، ان کو رہنے نہ دو. ہاں مہمان آ رہے ہیں تو مہمان اگر گھر میں ہے تو آپ اس کے ساتھ میں گھر میں رہو، یا وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہو، بیوی اور اس کا شوہر، تو وہ الگ کمرے میں رہے، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہو. اور جہاں تک ہو سکے اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو اس نامحرم کو ساتھ میں لے کے جاؤ. ایسا نہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کا کزن ہے، آپ کا فلاں چچیرا خلیرا تیارا بھائی ہے، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اس میں قصور شوہر کا ہوگا، مرد قصوروار ہوگا، عورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ راستہ تم نے کھول کے دیا. راستہ مرد بنا کے دے، اور بعد میں اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو تم بلیم عورت پر نہیں کر سکتے. وہ تمہارے گھر میں تھی، وہ تمہارے نکاح میں تھی، تم اس کے حاکم تھے، تم اس کے قوام تھے، اس کے اپنے گھر میں تم نے دوسرے کو انٹری کیوں دی، داخل ہونے کیوں دیا؟ ہونے دیا تو دیا، تنہا دونوں کو کیوں چھوڑا؟ یہ تمہیں کیا مجبوری تھی؟ ساتھ میں رہتے. کام، ارے عزت سے بڑھ کر کام نہیں ہوتا. ایک دن کام جانے دو بھاڑ میں، رہو گھر میں، نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے. یا تو اس کو ہٹاؤ، اپنے ساتھ اس کو لے کے جاؤ، یا نہیں تو تم بھی یہیں بیٹھے رہو، نگرانی کرو، تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ دو ہی گھر میں نہیں رہیں گے، تم گھر سے جاؤ گے، صرف یہ دو نہیں ہے، تمہاری بیوی اور یہ نامحرم نہیں، درمیان میں شیطان بھی ہے، اور ان کو ہر حال میں بہکا کر چھوڑے گا. زنا میں مبتلا کرنا، اور خاص کر ایک شادی شدہ عورت کو، اس سے سارا گھر اجڑ جاتا ہے. صرف ایک گھر نہیں، دو خاندان برباد ہوتے، دو خاندان. اور نتیجے میں ان کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں فساد مچ جاتا ہے. یہ معمولی کام نہیں. اس لیے اپنے گھروں میں آج کل تو بڑا عجیب و غریب ماحول کہ اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو گھر میں رکھ لیتے ہیں کام کاج کرانے کے لیے، یا ان کو کام سکھانے کے لیے. دیکھیے اگر چھوٹے بچے حقیقت میں آپ کی نگاہ میں چھوٹے نہیں، ماحول کی نگاہ میں چھوٹے ہونے چاہیے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے. ماں باپ کے لیے تو اپنی 50 سال کا بچہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے. 50 سال کی عمر کا اگر بچہ ہو، ان کے ماں باپ کے سامنے وہ بچہ ہی ہے. 50 سال والا بڈھا بھی تمہارے لیے بچہ نہیں، ماحول کے لیے بچہ یا بچی. وہ تو بس 7 سال تک ہی بچے بچے شمار ہوتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو وہ بھی نہیں رہا. جب سے موبائل آئے ہیں
یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بالغوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کو ہلکے میں نہ لو۔ آج کے زمانے میں محرم رشتوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، باپ اور بیٹی بھی۔ جب بیٹی بالغ ہو جائے تو باپ کے ساتھ بھی گاڑی پر بیٹھنے میں اس کو تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ زمانہ بڑا خطرناک ہے، ماحول بگڑ چکا ہے، ماحول بگڑ چکا ہے، انداز اخلاق بگڑ چکے، فلم ایسے ایسے بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ سب کیا بھی نہیں ہے، چلتا۔ سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئی تو حضرت عمر گھر کے باہر دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے دیکھا، چلے گئے، پھر آئے تو دیکھا وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، گھر میں اندر کیوں نہیں جاتے؟ ہاں بیٹی اندر ہے۔ بیٹی تو کہا نہ میری بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بیٹی اکیلی ہے، نبی کی بیوی ام المؤمنین خیر القرون کا زمانہ حضرت عمر کی بیٹی، وہ عمر جس کے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، ان کے راستے پر شیطان نہیں آتا، مگر احتیاط اتنا کہ گھر میں بیوی نہیں، بیٹی اکیلی ہے، اگرچہ کہ نبی کی بیوی ہے، مگر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، بالغ ہیں، بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ زمانہ، وہ شخصیات، وہ انداز۔ ساس کے ساتھ داماد، جیسے کہ میں نے رشتے بتایا کہ وہ بہرحال وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے داماد کا اور ساس کا، مگر پھر بھی ان دونوں کو ایک ساتھ مل بیٹھنے میں، بے تکلف ہونے میں، ہنسی مذاق کرنے میں بے انتہا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ پریشانی اور موت کی بات تو یہ ہے کہ سالیاں اور بہنوئی اور بھابیاں دیور، یہ تو ماحول اتنا بگاڑ کے چھوڑ دیا ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا فرض ہو گیا۔ لوگ چھیڑتے ہیں کہ سالی جی حق ہے ہمارا، آدھی گھر والی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کس نے سمجھایا؟ یہی وجہ ہے کہ بعد میں نکاح ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کی زناکاریاں نہیں جاتی، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، سبوں کے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں رکھ لیا، لوگ سمجھ رہے ہیں چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ، لیکن یہ کب بالغ ہو گیا تمہیں کیا پتا؟ اور اکثر بڑے لوگ گھر سے باہر ٹرپ میں رہتے ہیں، کام کاج کے چکر میں رہتے ہیں، سفروں میں رہتے ہیں، اور یہ دونوں گھر میں ہیں اور شیطان درمیان میں ہے، عنفوان شباب ہے، اس کا جوانی چڑھ رہی ہے۔ اور عورت، دیکھیے عورت، اس کو شرم و حیا کا پردہ اللہ نے ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچی رہتی ہے۔ اگر اس کو ذرہ بھی زناکاری کا چانس اور موقع مل جائے تو یہ اس چانس کو قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا، اللہ نے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو کوڑے مارو، 100 کوڑے لگاؤ اگر شادی نہیں ہوئی۔ یہ سزا اللہ نے بیان کیا، مگر اس میں نمبر جو بیان کیا اللہ نے، پہلے زانیہ کہا، بعد میں زانی کہا۔ اور ایسے چور کی جب سزا اللہ نے بیان کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹو، تو چوری میں اللہ نے مرد کو پہلے رکھا، زنا میں اللہ نے عورت کو پہلے رکھا۔ یہاں مفسرین نے نکتہ بیان کیا کہ چوری میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چور مرد زیادہ ہوتے ہیں، اور زنا میں شہوت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ عورت میں زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن ایک لفظ آگے پیچھے کرتا ہے تو اس میں بھی راز ہوتی، حکمت ہوتی ہے۔
عورت صرف شرم و حیا کی وجہ سے بچی رہتی ہے، جہاں اسے یہ موقع مل جائے۔ اب یہ موقع دیتے کون ہے؟ مرد۔ کہ کہیں سفر میں جانا ہے، مجھے بہت ارجنٹ میٹنگ ہے، کام ہے، میں نہیں آ سکتا، تو کیا کرو؟ بھونی کے ساتھ چلے جاؤ، دیور کے ساتھ چلے جاؤ، اس نے خود جوڑا بنا کے بھیج دیا۔ اب بعد میں یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو جرم تیرا ہے، سزا تجھے ملنی چاہیے۔ کہ بے شرم بے غیرت کہیں کے کام جائے بھاڑ میں، نوکری جائے بھاڑ میں، گھر بچاؤ، پہلے گھر بچاؤ۔ ہلکی پھلکی باتوں کی وجہ سے نامحرم کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ جاتے جاتے درمیان میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور درمیان میں باتیں کیا ہوگی، اور شیطان درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے اگر فتنہ اور فساد اور غلط کام وجود میں آ جائے تو اس میں اصل سبب تم بنو گے جنہوں نے یہ راستہ کھول کے دیا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو جملہ فرمایا وراودتہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا کس نے؟ التی ہوا فی بیتہا، میں نے اس کو بتایا کہ اس عورت نے بہکایا جس کے گھر میں یوسف تھے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر میں نامحرم کا ہونا یہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کا سبب بنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، بیوی تو تھی، اسی نے پالا تھا۔ اب دیکھیں یہاں منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر یہ سب رشتے شہوت کے آگے کام نہیں آتے، یاد رکھنا۔ ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا، بعد میں پتا چلا تو تحقیق کیا تو اس نے بتایا میرا ساتھی، میرا دوست، فرینڈ گھر کو آتا تھا، بھابھی کو بولتا تھا، میری بیوی کو بھابھی بولتا تھا، خوش ہو کے چھوڑ دیا دونوں کو، بھابھی سنا، اور بھابھی ماں کے جیسا، یہ کس بے وقوف نے کہا تم کو؟ بھابھی ماں کے جیسا، یہ کس بے وقوف نے سمجھایا؟ شریعت میں یہ جملہ نہیں ہے۔ ماں کے جیسا تو دور، یہ زمانہ وہ ہے سگی ماں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، سگی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ انگریزی کلچر، یورپین کے جو ویڈیوز ہیں، ان کے جو انداز ہیں، یہ جو انگریز لوگوں نے خنزیر کھا کھا کے شہوتوں کو ایسا بڑھایا ہے کہ نہ ماں اور بیٹی میں فرق ہے، نہ باپ اور بیٹے میں فرق ہے، نہ بھائی بہن میں کوئی فرق ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اس گندگی سے اس زمانے میں اگر کوئی محفوظ ہے تو صرف ایمان والوں کے گھر محفوظ ہیں، بہت زیادہ، ورنہ تو اغیار کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پردہ، احتیاط، سب چلتا ہے، ضرورت ہے۔ جیسے کھانا پینا حاجت ہے، ویسے شہوت بھی ایک حاجت ہے، جہاں سے پورا ہو جائے ٹھیک، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس ایک جملے کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی جو اللہ نے فرمایا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، کہ یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے بہکایا جس عورت کے گھر میں یہ تھے، عن نفسہ، ان کے اپنے آپ سے پھسلایا کہ کب تک اپنی نگرانی کرتے رہو گے، چلو اب تمہاری بھی عمر ہو چکی ہے، میں بھی تمہارے میں انٹرسٹڈ ہوں، خواہش مند ہوں، تم مجھے بڑے پسند آتے ہو۔ تو اس نے بڑی پلاننگ کی، کئی دنوں سے، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، اور نوجوان بھی تھے، تو عورت کو بہت زیادہ ان کی طرف رغبت تھی۔ تو کئی دنوں کے بعد اس نے ایک پلان کیا اور اپنی خادمہ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے ارادے سے گھر میں بلایا، اور وہ گھر میں ہی تھے تو آنا جانا تو معمول کی بات تھی، گھر میں آتے تھے، ہال میں آتے، کمرے میں آتے، بیڈ روم میں آتے، ہر جگہ، کیونکہ بچپن سے آتے جاتے تھے۔ تو اب مالکہ نے بلایا زلیخا نے تو آ گئے، آنے تک یہ بن سور کے ایک دم دلہن کی طرح تیار تھی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی دل میں میری محبت آ جائے۔ اور جب اندر آئے وغلقت الابواب، بہت سارے دروازے تھے، کیونکہ بڑے لوگ تھے نا، بڑے لوگوں کے گھر دروازہ دروازہ، اندر کمرہ حال اور اندر کمرہ حال، جگہ جاتے جاتے دروازے بہت بنے ہوئے تھے۔ وغلقت الابواب، تمام دروازوں کو اس نے مغلق کیا، بند کیا، تالے ڈالے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اندر پہنچے تو ایک دم بن سور کے بیٹھی تھی، بہکایا پھسلا۔ تفصیل ہے اس کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے پہلے تعریف کی، بہت ساری تعریفیں کی کہ تمہارے بال کتنے اچھے، تمہاری آنکھیں کتنی اچھی، تمہارا رنگ کتنا اچھا، تعریفیں کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر چیز کا جواب دیتے گئے، میں مر جاؤں تو بال بھی گل جائیں گے، یہ چمڑا بھی ختم ہو جائے گا، یہ آنکھیں بھی بے نور ہو جائیں گی، فلاں فلاں۔ کہنا ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو، مرنے کی بات چھوڑو، فی الحال اب کی بات کرو۔ کہنے لگی یہ دنیا ہے، اس کا کیا دیکھنا۔ تو بہرحال آخر کار وہ مجبور ہو گئی، کہنے لگی آپ بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ وقالت حیت لک، اب یہ عجیب و غریب جملہ ہے، اس کی تحقیق علماء نے کی۔ کہنے لگے کہ اب تو آ جا، کتنا سمجھاؤں، میں تمہارے لیے بن سور کے تیار بیٹھی ہوں۔ گناہ کی کھلم کھلا اس نے دعوت دی، حیت لک، آ جا، میں تیرے ہی لیے بن سور کے بیٹھی ہوں، اپنے شوہر کے لیے نہیں۔ اب اس نے اپنا صاف ارادہ ظاہر کیا اور زنا کی دعوت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ جو بولا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی گناہ سے بچنے میں آدمی اپنے آپ پر کبھی اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، میں بڑا نمازی، میں بڑا متقی، نہیں میں آج تک ایسا نہیں کریا، نہیں کرتا۔ اپنے آپ پر مت ڈالو، کیونکہ اچھے اچھوں کو پھسلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہاں اللہ بچا لے تو برے سے برا آدمی بھی اللہ اگر بچا لے تو بچ جائے گا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پھر ایک تو اللہ کی حفاظت مانگا، سامنے جو عورت تھی زلیخا عزیز مصر کی بیوی، اس کو نصیحت کرنے لگے۔ دیکھیے خود آدمی نیک عمل کرنا چاہے اور اپنا ماحول کو اگر نہ سمجھائے تب بھی مشکل ہے، خود گناہ سے بچنا چاہے اور اپنے ماحول، فرینڈز، دوست احباب، بھائی وغیرہ کو نہ سمجھائے تب بھی گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے دعوت والی امت بنایا اللہ نے، دوسروں کو سمجھاؤ۔ اس سے کیا ہوگا، تم نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے راستہ ملے گا، گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس میں بھی راستہ ملے گا۔ کب؟ جب تم سامنے والے کو اس کی دعوت دو۔ اگر اس کی دعوت نہیں دو گے، خود بچنا یا خود نیک کام کرنا چاہو گے تو آگے والی جو قوم ہے یہ تمہارے لیے رکاوٹ بنے گی۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہمارے کچھ ساتھی جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں اور آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوں، بات چیت کرتے ہوئے پوچھتے کہاں گئے تھے، کیا ہوا، اور فلاں فلاں تفصیل سناتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب چائے پانی وغیرہ چل رہی، بات چیت چل رہی، کئی دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، اب بہت دنوں کے بعد بیٹھے، اذان ہوئی، اب یہ جماعت میں جا کر آیا، تازہ تازہ ہے، نماز کا شوق پڑا ہے، اب وہ جانا چاہتا ہے۔ تو وہ سچ میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے 2 آپشن ہیں۔ ایک، اپنے ساتھیوں سے کہے کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، میں نماز نہیں چھوڑتا، اب مجھے شوق آ گیا ہے، میں نماز کو جاتا ہوں۔ یہ دوسرا آپشن ہے کہ بھئی چلو نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے امیر صاحب سکھاپو ہی علماء سے سنے ہمیں نماز نہیں چھوڑنا، کہتے چلو سب دیں گے نماز کو۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اس میں سے اگر پہلا بولے گا کہ میں جاتا ہوں پڑھنے کو آتا ہوں، فوراً آگے والا ارے بیٹھ رہے بس بہت پڑھیا سو 40 دن پڑھ کو آیا بس نہیں کہتے، ابھی پڑھ کہتے چھوڑ کیا بڈھا ہو گیا، فوراً رکاوٹ۔ سمجھ رہے، کامن ہے یہ۔ کیوں؟ اس نے اپنی فکر کی، میں جاؤں گا، میں پڑھ کے آؤں گا تو دوست اب بہت پڑھیا سو کیا دیکھے نہیں تجھے، فوراً کچھ نہ کچھ ایسے جملے بولیں گے کہ یہ جانے والا بھی مجبور ہو کر بیٹھ جائے گا۔ دوسرا پینترا اپناؤ، چلو جگیں گے سب، تو جا کو ہم یہاں بیٹھتی، آنے والا رہا تو آئے گا، نہیں تو کم سے کم ہمیں رکاوٹ نہیں بنے گا، پکی خدا کی قسم یہ بات ہے۔ تو جا، نہیں ذرا کام ہے، پاکی نہیں ہے، کیا تو ایک بول کے کٹ لے گا آپ کا راستہ صاف۔ بلاؤ کہ چلو گیں گے، ہاتھ پکڑو، اٹھو، چلو آؤ جی، چلو نکلو، ایک 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 اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگے گا۔ آنے والا کوئی ہے تو آ جائے گا، روکنے والا ایک بھی نہیں ملتا۔ کب؟ جب تم اس کو دعوت دو، اور جیسے تم نے دعوت نہیں دی اور اپنی فکر کی میں جاؤں گا، سب رکاوٹ بنتے ہیں۔
تو ایسے ہی گناہ سے بچنے کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ میں نہیں دیکھتا ویڈیوز وغیرہ تو فوراً یہ دیکھ ذرا، سامنے لا لا کے دکھائیں گے، ان کو سمجھاؤ بھائی بہت بڑا گناہ ہے بد نظری نہیں کرنا، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، قرآن میں ایسی آیت ہے، انہیں بڑا مولوی بنا، چلو رے مانگیں گے ہمیں، پورے بار چلے جاتے، تو بیٹھ، الگ چلے جائیں گے کہ گناہ سے آپ کو مجبور نہیں کریں گے جب آپ نے ان کو رکنے کی دعوت دی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی، انہو ربی احسن مثوایا، کہ ارے سوچ تو صحیح کہ جس گھر میں ہوں، یہ تیرا جو شوہر ہے وہ میرا رب ہے۔ ربی کہا کیونکہ مصر میں اس زمانے میں ان کی زبان میں پالنے والے کو رب کہتے تھے، اور یہ لفظی معنی میں صحیح ہے، حقیقی رب اللہ ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے ماں باپ نے جیسے مجھے بچپن میں پالا، اے اللہ تو ان پر رحم کر، تو پالنے کو رب کہا اللہ نے، رب۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وزیر کے بارے میں کہا انہو ربی، یہ تیرا شوہر میرا مالک ہے، احسن مثوائے، اس نے مجھے غلامی سے لے کر آیا اور لا کر مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا، بیٹے کی طرح پالا، اس کے احسانات مجھ پر ہیں، تو ایک محسن کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ جس نے مجھے کھلایا پلایا، میری پرورش کیا، بچپن سے مجھے بیٹے کی طرح جس نے دیکھا، اب اس کی بیوی کے ساتھ میں غلط حرکت کروں، یہ تو بڑی گندی بات ہے۔ تو اس میں انڈائریکٹ اس عورت کو یہ سمجھایا کہ جب اس نے مجھے خرید کر میرے ساتھ جو چھوٹا موٹا احسان کیا، میں اس کا احسان مند ہوں، تو اس کی بیوی ہے، تیرے لیے تو ایک ملکہ کا درجہ دیا ہے، عزیز مصر کی بیوی، اور تو اس کی شریک حیات، اس کی پارٹنر، مجھے غلامی میں لا کر اس نے پالا، تو میں اس کا اتنا احسان مند ہوں، تو اس کی بیوی رہ کر اپنے شوہر سے خیانت کرے گی؟ ڈر اللہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انہو لا یفلح الظالمون، کیونکہ یہ جس نے احسان کیا اسی کے گھر والوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا یہ ظلم ہے، احسان کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا۔ اگر میں تیرے ساتھ مبتلا ہو جاؤں گا یہ ظالم ہو جاؤں گا، اور ظالم، جلالین شریف میں یہاں اس کے بدلے میں ایک لفظ لکھا ہے لا یفلح الزانیون، کہ زنا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ظالم ہوتا ہے، ناحق دوسروں پر ڈاکے ڈالنے والا، جس کا اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی، جس کا حق نہیں ہے، ایسی جگہ منہ مارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگے واقعہ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا کہ اس سے ہم غلط حرکت کریں گے، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ اس جملے کو دو طریقے سے پڑھا گیا، لولا الرآ برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو یہ بھی ارادہ کر چکے تھے، یا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، ہاں اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو کام بھی پورا کر دیتے، اللہ نے بچا لیا۔ تو یہاں میں پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان میں ارادہ کرنے کے 3 لفظ آتے ہیں، قرآن میں تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے قصد، اور ایک ہے ہم، اور ایک ہے عزم۔ ارادہ تینوں کا معنی ایک ہی ہے، قصدہ بولے تو بھی ارادہ کیا، عزم بولے تو بھی ارادہ کیا، ہم بولے تو بھی ارادہ کیا، تینوں کا اردو میں ایک ہی ترجمہ کرتے، مگر عربی میں لفظ جب بدلتا ہے تو معنی میں فرق آتا ہے۔ عزم کہتے ہیں ایسا ارادہ کہ وہ نیک کام کا ہو یا برے کام کا، جب یہ عزم ہوتا ہے تو اس عزم کو اچھا ہو یا برا اس کو لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ قابل گرفت ہے، پوچھنے کے قابل، کہ
کہ تم نے یہ کیوں ارادہ کیا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا. اگر اچھا ہے ثواب میں لکھ لیا جائے گا، برا ہے تو قابل مؤاخذہ، پوچھے جانے کے قابل ارادہ ہے. اور ہم ایک ایسا ارادہ ہے، نیک کام کا ہے تو اس کو لکھ لیا جائے گا، برے کام کا ہے تو اس کو نہیں لکھا جاتا. یہ تو ہم ہے ابھی کہ عزم سے بھی ذرا کم درجے والا، قصد یہ اس سے بھی کم درجے کا. اچھا ہے تو بھی نہیں لکھتے، برا ہے تو بھی نہیں لکھتے. جیسے بولتے ہیں چلو بھی آئندہ سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہ قصد ہے. یہ صاحب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں، ہاں ارادہ یہ تو پڑھتی نہیں تو نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قصد. اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. نیت پر ثواب ملتا ہے، مگر نیت کون سی؟ قصد سے ذرا آگے آؤ، ہم ہو یا عزم ہو، پکا عزم کہتے ہیں اسے، عزم مصمم، پکا ارادہ. یہ عزم، اس نیت پر ثواب ملے گا. ہاں اس سے ذرا کم ہم اگر کرے تب بھی ثواب ملے گا، قصد پر ثواب نہیں ملتا. وہ چپ کے ہلکا پھلکا کیا کی بول رہی بول کے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے، تو وہ دیکھیں گے. حدیث میں آتا، مسلم شریف کی روایت ہے، جب بندہ کسی نیک کام کا وہ عزم ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا اصول ہے، فرشتوں کو اللہ نے طے کر دیا ہے، جب میرا بندہ نیک کام کا جب پکا ارادہ کرے تو ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ دو، ارادہ کرتے ہی اس عمل کے کرنے کی نیکی لکھ ڈالو. فجر میں نماز کو آؤں گا. اب عزم کا مطلب کیا کہ سوتے وقت میں ذرا جلدی بھی سو رہے اور الارم لگا کے سو رہے اور دیکھ رہے موبائل کی بیٹری بھی رہنا، گیم کھیلتے کھیلتے یا ویڈیو دیکھتے دیکھتے الارم تو لگائے ہیں مگر ایک پوائنٹ باقی ہے، سوتے ہی انہیں بھی سو جاتی بیٹری. انہیں ادھر سویا ادھر موبائل سوئچ آف ہو گیا. میں الارم بھی رکھا تھا، کیا کروں، موبائل سوئچ آف ہو گیا. سوئچ آف ہونے کا ہی کو دیا، ذرا بچا کو رکھتا اسے. تو یہ چارج بھی ہے، الارم بھی لگایا اور ذرا جلدی بھی سونا، الارم بھی ہے، چارج بھی فل ہے، 1:30 بجے سو رہے، 2 بجے سو رہے، پورا الارم بجی اٹھنے نہیں ہوا، تو سوئے کیوں اتنا دیر سے؟ تو یہ تمام انتظام ڈھنگ سے کرے، پکا ارادہ، تو اس نیت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. اب خوش ہونا کو ثواب مل گیا، نہیں کرے تو چلتا، یہ تو نیت کا ثواب ہے. اور جب بندہ وہ عمل کر دیتا ہے تو حدیث میں اللہ نے اصول بتایا ہے فرشتوں کو، جب پکا ارادہ کیا تو نیکی لکھ دو، اور جب عمل کرے گا تو ایک عمل کو 10 مرتبہ لکھو، 10 مرتبہ ثواب. ایک عمل کرے گا کوئی بھی ہو 10 مرتبہ ثواب لکھو. یہ میرا اصول ہے، اللہ نے فرشتوں کو بتلایا. اچھا اس کے برخلاف جب برائی کا ارادہ کرے، پکا بھی ارادہ اگر کر لے، اب جیسے پکا ارادہ نیکی کا تھا، ادھر پکا ارادہ برائی کا ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا جب تک عمل نہ کرے گناہ نہیں لکھنا. جب تک عمل نہ، صرف ارادہ ہی تو ہوا ہے، درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا خیر، جب اس نے ارادہ بھی کر لیا، پکا ارادہ ہو گیا، یہاں تک کہ جیسے فلم دیکھنے کے لیے گیا، یہاں سے یس مال چلا گیا، فلم تھیٹر میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے ٹکٹ بھی خرید لیا. اب تو لکھیں نے ابھی دیکھا نہیں نا جی. وہاں اندر جاتے وقت میں کسی مولانا کی نظر پڑی، کسی کی اس نے دیکھ لیا، فوراً کوئی بیان یاد آ گیا، ڈر خوف پیدا ہو گیا، ٹکٹ پھاڑ کے واپس آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں اس عمل پر نیکی لکھو. گناہ کا ارادہ کیا تھا اور کرتے کرتے قریب پہنچ کر اس نے گناہ چھوڑ دیا تو اس پر نیکی لکھو. کیا اللہ کی شان ہے. کہتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑا نا، تو گناہ چھوڑنا بھی تو نیکی ہے، تو نیکی لکھو. اور جب گناہ کر بھی دیا تو اصول ہے اللہ کا کہ جتنا کیا اتنا لکھو، ایک گناہ لکھو بس، جتنا کیا اتنا. نیکی ارادہ کرے تو 1، عمل کرے تو 10. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ،
زلیخا نے پکا ارادہ کیا، کیونکہ لقد ہمت فرمایا کہ اس کا ہم اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم ارادہ الگ تھا، کیونکہ لفظ بدل، لقد ہمت و ہم بھی، زلیخا نے پکا ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ذرا ہلکا پھلکا ارادہ اس کی طرف. کیوں؟ کیونکہ وہی انسان ہے. انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو بشری تقاضا ہے کہ بھوک لگنے پر کھانے کا دھیان آنا. روزے کی حالت میں چاہے کتنے بڑے متقی تو رہندے، ذرا خود ایک بار روٹی یاد آنا، شربت یاد آنا. افطار کے وقت میں ٹھنڈا پانی ملا تو کیسا رہتا. اب یہ پانی کا یاد آنا، کیا جی بزرگ ہو کو تمہیں پانی یاد کر رہے، روزہ رکھو. انسان ہے ہم، فرشتہ نہیں ہے جو کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے ان کو. انسان ہے، روزہ رہ کر افطار میں مچھلی کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، روح افزا شربت پیئیں گے. یہ خیال کا آنا یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے. ایسے ہی آدمی جب شادی شدہ ہے یا بالغ ہو چکا ہے تو تھوڑے تھوڑے دن کے بعد وقتاً فوقتاً ہم بستری کا خیال آنا، عورت کا خیال آنا، یہ چاہے مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، بزرگان دین ہو، ولی اللہ ہو یا نبی اللہ ہو، سب کے لیے کامن ہے، کیونکہ انسان کی ضرورتیں ہیں یہ. ہاں ان چیزوں کا خیال نہ آنا غلط ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کے اندر کیا کی عیب ہے، سمجھ رہے ہیں، کیا پرابلم ہے ان کو. لوگ سمجھتے ہیں اللہ والے انہوں کیا بھی ایسا سوچتے نہیں. آپ کو کیا پتا اللہ والوں کے یہاں سٹاک زیادہ ہوتا ہے. نہیں سمجھ، غلط قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں وہ دیکھے یہ دیکھے، وہاں وہاں یہاں وہاں لوگوں نے اپنا برباد کر چکا ہے. یہ اسٹاک ہے، نظریں بھی حفاظت سے ہیں اور ان کی عصمت بھی حفاظت سے ہے، پاور بھی زیادہ ہے. نہیں سمجھتے، تو زیادہ احتیاط یہاں کرنا وہاں نہیں. اللہ والوں سے، دینداروں سے، اس کا مطلب یہ نہیں گناہ یہ کریں، گناہ سے انشاءاللہ اللہ بچاتے، کیونکہ یہ جو ہمارا لائسنس ہے نا، یہ گناہوں سے بچنے کا لائسنس ہے. الحمدللہ یہ جو ہمارا خلیہ ہے، ہم چاہیں گے بھی تو بھی ہم سے مشکل ہوتا، بہت مشکل. ایک مثال دوں، ناراض نہ ہونا. گلی میں جاتے ہوئے آپ لوگ نارمل قسم کے کپڑے پہن کر، شیو وغیرہ ہے، آپ جاتے ہیں، عورتیں جو بیڑیاں بن رہی ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، چلتا رہتا. 10 بار پھرو وہاں سے، آپ کوئی کیئر نہیں، چلو جی نوچنا. ایک ہمیں چلے جائیں، پلو نہیں سنے پلو ڈال لیتی، اندر دروازے میں گھس جاتے، زور زور سے بولنے والے چپ ہو جاتے جی، ذرا بے احتیاطی سے بیٹھے ہوئے احتیاط سے آتے. کئی مرتبہ ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو بھی پتا چلتا اصلی مرد آ رہا ہے. نہیں سمجھے، اصلی مرد ہے، حقیقت ہے یہ، خدا کی قسم حقیقت بتا رہا ہوں میں. عورتیں بھی سمجھتے ہیں اصلی مرد آ رہا ہے تو احتیاط کرو، پرہیز کرو. باقی انہیں ہمارے سر کا ذرا لگ بھگ مثال، حقیقی بات بتا رہا ہوں میں، خدا کی قسم یہی ہے. اس لیے مرد بنایا اللہ نے، مرد بنو. شیر جب آتا ہے تو سب چوک لیتے ہیں، جنگل کے جانور، شیر ہے، شیر بنایا تو شیر بن کے وہ بلی کیوں بنے؟ کیوں بنتے ہو اپنے آپ کو؟ تم نے کنورٹ کیوں کیا بلی میں؟ اللہ نے شیر بنایا تھا تو شیر کا حلیہ بنا کے رکھو، گناہوں سے آٹومیٹک بچو گے، ورنہ تو دنیا گناہوں کی طرف کھینچتی ہے اور ایسے ملوث ہو جاتے ہیں کہ بچنا چاہیں گے تب بھی نہیں بچیں گے. اور اللہ کا احسان اس حلیے میں رہنے والا گناہ کرنا چاہے گا تب بھی موقع نہیں ملتا. اللہ کا احسان ہے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ ہوا تھا، مطلب انسانی جب ایسی بن سور کے آئے اور یہ چاروں طرف سے گھیر لے اور خوبصورت بھی ہیں اور اس کے اوپر پڑی جا رہی ہیں
تو انسانی فطرت کی وجہ سے تھوڑا بہت خیال ہوا، لیکن فوراً اللہ نے فرمایا لولا ارآ برہان ربی، اللہ نے اپنی ایک دلیل دکھائی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اللہ نے ایک دلیل دکھایا جسے دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام کے لیے بچنا آسان ہو گیا۔ اب وہ کیا دلیل تھی؟ کتابوں میں مختلف لکھا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھا تو قرآن کی کچھ آیتیں زنا کے بارے میں لکھا ہوا تھا، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، وہ پڑھا تو فوراً ڈر پیدا ہو گیا اور بھاگنے لگی۔ یا دیوار پر دیکھا تو حضرت یعقوب نبی جو ان کے والد تھے ان کی کاپی نظر آئی، فوٹو نظر آئی، جو دانتوں پر انگلی رکھے ہوئے تھے، اشارہ کر رہے تھے بیٹا نہیں نہیں آگے نہیں جانا، تو یہ ہے۔ یا اپنے عزیز مصر کی تصویر نظر آ گئی تو دیکھا کہ میرے باپ کی طرح ہے، اس نے احسان کیا، اس کی بیوی کے ساتھ میں غلط کاری کروں، تو بہرحال کچھ بھی اللہ نے کوئی دلیل دکھائی، وہ کیا دلیل ہے معلوم نہیں، اور میں ہماری دلیل اگر نہ دیکھتے تو گڑبڑ ہو جاتی۔ اللہ نے بچایا، کیونکہ نبیوں کے لیے عصمت شرط ہے، ضروری ہے نبی کا گناہ کبیرہ سے بچنا، اللہ ان کو آٹومیٹک بچائیں گے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان کو بچایا، کیوں؟ تاکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان سے صغیرہ سو چھوٹے موٹے گناہ بھی اور فحشاء بڑے بڑے گناہوں سے بھی ہم ان کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اپنی دلیلوں کے ذریعے سے ان کو بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ یہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، نبوت کے لیے ہم نے چنا تھا، تو ان کو ہم گناہ میں کب چھوڑ سکتے تھے؟ یہاں سے معلوم ہوا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے جن بندوں کو چن لیتا ہے، اللہ ان سے گناہوں کی حفاظت کرنے کے انتظامات بھی اللہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا اس پر ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ عام بندوں کے ساتھ یہ حفاظت کا معاملہ نہیں ہوتا جو ان خاص بندوں کے ساتھ اللہ حفاظت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ خیر، اتنا ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دلیل دیکھ لیا، ڈر پیدا ہو گیا، اب بچنا چاہتے تھے، اب یہ چھوڑ نہیں رہی، اوپر پڑی جا رہی ہے، گھسیٹ رہی اپنی طرف، ہائی تلک تیری آجا آجا، کس بات کا ڈر ہے؟ ارے عزیز مصر کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور باہر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور میرا اپنا معاملہ میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، تو تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اور ویسے بھی تو ہمارا غلام، ہمارا احسان مان، ہماری اطاعت کرنا بھی ضروری، ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، فلاں فلاں فلاں، وہ بہت ساری باتیں کر رہی تھی۔ اب یہ سمجھانے کی کوشش کیے، جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہاں ایک اصول ہے کہ آدمی کو گناہ سے بچنے کی فکر ہو اور ماحول ویسا نہ ہو تو فوراً جگہ چھوڑ دو، جگہ بدل دو، کمرے میں ہو کمرے سے حال میں آ جاؤ، گھر خالی ہے تو گھر سے نکلو، باہر آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اگر یہاں رہ کر گناہ کا خیال آ رہا ہے تو یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ بہرحال جس جگہ میں گناہ کا خیال آنے لگے اس جگہ کو تم بدل لو، جس گاؤں میں رہ کر زنا کی لت پڑ گئی گاؤں بدل دو، چھوڑ دو یار، علاقہ بدل لو، اسی صورت میں بچ سکتے، ورنہ تو نہیں۔ کئی مرتبہ توبہ کرو گے مگر توبہ پھر ٹوٹ جائے گی۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب یہ دونوں یوسف اور زلیخا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اس سے معلوم ہوا یہاں گناہ کی دعوت ہے تو اس کو چھوڑ کر دروازے کی طرف دوڑے، جبکہ پہلے بتایا دروازے سب لاک تھے، بند تھے، تو بند دروازے کی طرف دوڑنے میں کیا فائدہ تھا؟ دروازہ تو بند ہے، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ تو پہلا کام دوڑو تو صحیح، نکلو وہاں سے، ہٹو اس جگہ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر دوڑے، اور دوڑے تو کہاں؟ دروازے کی طرف۔ کیوں وہاں تک گئے؟ کیونکہ ایک ہی تو راستہ تھا بچنے کا کہ یہاں جائے۔ اب اللہ پوچھے کل قیامت کے دن کہ تمہیں بچنا تھا، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک گیا، آگے بند تھا، میں کیا کروں؟ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو کروں۔
تو تم جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک تو جاؤ. تو اس لیے اے اللہ میری جتنی طاقت ہے میں لگاؤں گا، میں دروازے تک آتا ہوں، آگے باہر لے جانا تیرا کام ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے. اب دونوں کی نیت الگ الگ. یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دوڑے، زلیخا پکڑنے کے لیے دوڑی، دونوں پیچھے پیچھے آئے. تو اسی چکر میں جب یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب آئے اور دروازہ کھولنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھول دیا، تو یوسف علیہ السلام باہر آنے لگے. اتنی دیر میں یہ پیچھے سے آئی اور ان کو پکڑ لی. تو یوسف علیہ السلام آگے کی طرف جو جست لگائی، چھلانگ لگائی، تو کپڑے اس کے ہاتھ میں آ گئے اور جبہ پھٹ گیا پیچھے سے. خیر پہلے تو کئی دروازے بتلایا، یہاں ایک دروازہ بتلایا کیونکہ سامنے ایک ہی تو دروازہ تھا، تو اس کی طرف دوڑے. اس کے بعد جتنے دروازے تھے سب دروازے کھلتے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے کے پاس آ گئے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے پیچھے سے ان کا جبہ پھاڑ دیا. پھاڑنا مقصد نہیں تھا، پکڑنا مقصد تھا، لیکن یوسف علیہ السلام بچ کر جا رہے تھے تو جبہ پھٹ گیا. جیسی دروازے کے باہر نکلے، وہ الفیا، ان دونوں زلیخا اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پایا وہاں پر سیدہا، اس عورت کے سید، سردار، اس کے شوہر کو موجود پایا. لدل باب، دروازے کے پاس. وہ ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے دروازہ کھول کے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سامنے، پیچھے پیچھے زلیخا، اور ادھر سے عزیز مصر. عجیب اتفاق. شاید وہ باہر گیا تھا، اس کے آنے کا وقت نہیں تھا، اس نے سوچا یہ ابھی نہیں آئے گا، ڈیوٹی کا وقت ہے. مگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اچانک آ گیا. تو جیسے دروازہ کھلا، آگے دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کھڑا ہے. اب کیا کریں؟ فوراً جیسے ہی سردار کو پایا، اپنے شوہر کو پایا، قالت، یہ چیخ پڑی، بولنے لگی. یہاں ایک نقطہ ہے، کاش کہ اب تو یہ چپ ہو جاتی، بھانڈا نہ پھٹتا، راز نہ کھلتا. کیوں؟ عزیز مصر دیکھا تو وہ سمجھتا معمولی بات ہے، یوسف گھر کا بچہ ہے، آتا جاتا رہتا ہے، معمولی بات. کبھی دروازے بند رہتے، دروازے کھلے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دروازہ کھولا اور سامنے میں ہوں، اور پیچھے زلیخا. زلیخا بھی تو ماں کی طرح تھی، گھر میں آنا جانا روز کا معمول تھا. آج دروازہ کھلا تو سامنے ہے. اسے ڈر یہ لگا کہ شاید یوسف میرے سے پہلے نہ بول دے، اس لیے چور کی بمڑی سب سے پہلے. چور کی بمڑی سب سے پہلے. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ استنجا خانے میں گیا، وہ لکڑی ملی، وہ پھرا کے کچھ کرنے لگا، لائٹ پھڑ گیا. آیا، کون کی لائٹ پھوڑ ڈالے، کون کی لائٹ پھوڑ ڈالے. اونر پکڑے گیا تھا، سو تو چھوڑ کو آیا سو. تو بولتے چور کی بمڑی سب سے پہلے. بچنے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. یہاں اس کا بھی یہی حال ہوا. تھوڑی دیر صبر تو کرتی، عزیز مصر کو پوچھنے دیتی کہ وہ کیا پوچھتا، یا حضرت یوسف کو بولنے دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شرافت کی وجہ سے دیکھے تھے اخلاق، یہ کبھی اپنی اس محسنہ عورت پر الزام نہیں لگاتے، کبھی اس کا بھانڈا نہیں پھوڑتے تھے، اس کا راز کھلنے نہیں دیتے. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کا مزاج تھا، ان کا انداز تھا. لیکن یہ ڈر گئی کہ یہ پہلے بول دیے تو میں گنہگار ہو جاتا نا. فوراً یہ بولنے لگی، پہلی غلطی. قالت، کہنے لگی، اور بولی بھی بولی ایسا ایک دم سے پلیٹ چینج جو ہو رہا تھا اندر، یا دروازے کے پاس آئے، شوہر کو دیکھا، میٹر ہی بدل گیا. کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک، اجی دیکھیے تو آپ کی گھر والی کے ساتھ اس نے برا ارادہ کیا، مجھے خراب کرنا چاہتا تھا، مجھے غلطی کی دعوت دے رہا تھا. یہ آپ کی گھر والی کے ساتھ جس نے برا ارادہ کیا، اسے آپ کیا بدلہ دیں گے؟ کیا تو بھی کرو اس کا. لیکن ساتھ میں فوراً خیال آیا کہ یوسف تو میرا محبوب ہے، اس کی محبت میرے دل میں ہے، کہیں اس کو غصہ زیادہ نہ آ جائے، بیوی کی غیرت.
ہاں میرے گھر میں پلا ہوا میری بیوی پر ہاتھ ڈالتا ہے، اب غصے میں آیا کہیں مار دیا قتل کر دیا تو اب ادھر کا خیال آیا، پہلے اپنا خیال آیا تو فوراً شوہر کے قریب چلی گئی، جا کے ہاتھ پکڑ لی، چپک گئی، کہنے لگی اجی بچا لو، ما جزاء من اراد باہلک، آپ کی گھر والی کے ساتھ جس نے سوء، جس نے برا ارادہ کیا، ہاتھ غلط بڑھانا چاہا، دیکھو ہمیں پالے سو بچہ آج میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اب وہ کچھ بولتا اس سے پہلے خود کہنے لگی ایسے بچے کو، ایسے آدمی کو جیل میں ڈالنا چاہیے، قتل مت کرو، ہو سکتا زندہ رہا تو پھر کبھی مل سکتا ہے، اللہ ان یسجنا، خیال آیا کہ کہیں قتل کا آرڈر نہ دے دے تو فوراً کہنے لگی ایسے کو جیل میں ڈالنا چاہیے، پھر کہا جیل میں کہیں زیادہ سال رہ گیا تو، او عذاب علیم، یا ذرا کوڑے وغیرہ مار کے سزا دینا چاہیے، تو خود غلطی بھی بتا رہی ہے، سزا بھی خود بتا رہی ہے کہ یہ سزا ہونی چاہیے، زیادہ بڑی بھی نہیں اور چپ کے چھوڑنا بھی نہیں تاکہ مجھے گنہگار سمجھ لیا جائے، تو گنہگار تو یہی ہے، میری عزت بھی بچ جانا، محبوب بھی بچ جانا، مرنا بھی نہیں اور زیادہ دن دور بھی نہیں رہنا، یا تو جیل میں ڈالو یا نہیں تو ہلکی پھلکی سزا دو، ایک ذرا درد ہونا، کوڑے وغیرہ مارو۔ اب یہ عورت کی اسے کہتے چال بازی، مکر، بڑا عجیب و غریب انداز ہے آگے چل کر کہ عورت ویسے تو نرم و نازک ہوتی ہے عام حالات میں اور عام معاملات میں، مگر یہ جو ریلیشن کا مسئلہ جب آتا ہے، زنا کاری کا جب مسئلہ آتا ہے تو عورت کی پلاننگ اور سازش اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ مرد کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ارے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسی عورت انہیں کیسا پلٹ جاتی، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ابھی کیا دیکھے ہو تم، عورتوں کے پلٹنے کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے، ان کو روٹیاں پلٹا پلٹا کے، چیلے پلٹا پلٹا کے بہت عادت سے پلیٹ بدلنے کی، جی بہت پلیٹ بدلتی ہیں، کیسے پلٹیں گی، اور کپڑے چھاٹ چھاٹ کے بھی عادت ہے، ایسا چھاٹیں گی تم کو کہ تم پھر دوبارہ بھول جاؤ گے کہ ہم کیا کرنے آئے تھے، کیا بن گئے، کچومر بنا دے گی تمہارا۔ عجیب انداز، اللہ نے یہ مخلوق بھی بڑی عجیب بنایا، اس کو تم نرمی سے اچھے انداز میں، اسی لیے قوام بنایا، سنبھال کر رکھو، اگر تم نے ذرا بھی چور دروازے کھول کے دے دیے ایسی بگڑے گی نا، سارے خاندان کو انگلیوں پر نچائے گی، اگر بگڑی تو پھر تم سنبھال نہیں پاؤ گے، ہاں بنی رہی تو رابعہ بصریہ بن جائے گی۔ یہ اللہ نے مرد کو اسی لیے قوام بنایا کہ کنٹرول تم کرو گے، راستہ تم کھول کر نہیں دو گے، اگر تم نے دے دیا تو پھر تم واپس نہیں لا پاؤ گے، بڑا مشکل ہے۔ تو اس عورت کے جملے کہ کیا بدلہ ہونا چاہیے، جیل میں ڈال دیں گے یا عذاب دے دیں گے، جب یہ سب خود سے بھانڈا پھوڑنے لگی، خود سے مجرم بتانے لگی، خود سے سزا بتانے لگی، تو اب ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کھولی، کہنے لگے قال ہی راودتنی، نہیں جناب اس نے مجھے بہکایا، میں نے کچھ نہیں کیا، ہیا راودتنی، اس نے مجھے بہلایا پھسلایا اور مجھے گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کی، راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے راستے سے بھٹکانا چاہا، اپنے آپ سے کنٹرول گنوانا چاہا، تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر متقی پرہیزگار بندے کو بھی چاہیے کہ جب اپنے آپ پر الزام لگ رہا ہو، تہمت لگ رہی ہو، اس وقت میں یہ نہ کہیں اللہ دیکھ لیتا، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، اپنی دلیل دو، کیس لڑو، مقدمہ پیش کرو، اور جو دلائل دے سکتے دو، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں جناب یہ غلطی ہے، یہ پلیٹ بدل رہی ہے، اس نے مجھے بہکایا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب عزیز مصر حیران کہ میں کیا بتاؤں، کیا فیصلہ کروں، یہ اس طریقے سے کہہ رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کی کوئی ایسی غلطی دیکھنے میں نہیں آئی، اور یوسف بھی ایسا بندہ نہیں ہے، ہم نے بچپن سے دیکھا ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، تو عزیز مصر حیران ہوا کہ میں طرفداری کس کی کروں،
ادھر بولوں یا ادھر بولوں، اسی پریشانی میں تھا کہ لوگ جمع ہو گئے، گھر کے وہ جو خادمائیں، نوکرانیاں، نوکر وغیرہ تھے، آئے، آوازیں آنے لگی، تو اسی میں سے ایک اس زلیخا کا چچیرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چچیری بہن کا بیٹا تھا، وہ گہوارے میں تھا، دودھ پیتا بچہ، اللہ نے اس کی زبان میں قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک بولنے والے نے گواہی دی۔ شاہد اس بندے کو کہتے ہیں جو مقدمے میں گواہی دے، اور گواہی وہ آدمی دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب یہ بندہ جو گواہی دے رہا تھا چھوٹا سا بچہ تھا، دیکھنے کے لیے وہاں اندر نہیں تھا، اور یہ سمجھدار بھی نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو شاہد کہا، کیونکہ یہ بچہ خود سے نہیں بول رہا تھا، اللہ اس سے بلوا رہا تھا۔ تو اس بچے نے ایک اصول بتایا، یہ بول سکتا تھا کہ یوسف صحیح ہے، زلیخا غلط، لیکن بچے نے ایک اصول بیان کیا کہ دیکھو، آئندہ بھی کسی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے تو فریقین، دو لوگ ہوتے ہیں، آپس میں اپنی اپنی دلیل رکھیں گے کہ ان کی غلطی ہے، یہ بولیں گے ان کی غلطی ہے، تو فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ شواہد اور ایویڈنس کیا بولتے ہیں اسے، دلائل، ایویڈنس کے اوپر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر آپ نظر دوڑاؤ، دیکھو کہ آپ کو یہ چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو ان سے دلیل پکڑنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے سی آئی ڈی اور پولیس وغیرہ جو جاتے ہیں کرائم حل کرنے کے لیے، تو انہی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اس کا فون لوکیشن کیا تھا، اس کے فنگر پرنٹس کس کے ہیں، فلاں فلاں کرائم کے موقع پر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ شواہد کے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اس بچے نے بھی یہی اصول بیان کیا، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ یہ دیکھو چھوٹا سا بچہ تھا، یہ کسی کی طرفداری نہیں کر سکتا تھا، جو بول بھی نہیں سکتا تھا، اللہ نے بلوایا، تو اس کا بولنا ہی پہلی بات دلیل تھی۔ پھر اس نے ایسا جملہ بولا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص، جبہ آگے میں پھٹا ہو، صدقت، زلیخا سچی، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف جھوٹوں میں سے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ان کا جبہ پیچھے سے پھٹا ہو، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، عورت جھوٹی، یوسف سچے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طریقہ ہے، جب ایک آدمی غلط کام کے ارادے سے جائے گا تو یہ عورت دفاع کرے گی، ڈیفنس کرے گی، روکے گی، تو اسی روک تھام میں فرنٹ میں کپڑے پھٹیں گے، یہ آگے بڑھے گا، ہاتھ دست درازی کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، تو اب یہ دھکا مکی جو کرے گی، ڈھکیلے گی، اگر اس عصمت والی ہے، پاک دامن ہے، تو یہ بچنے کی جو کوشش کرے گی، اس بچنے کے چکر میں آگے والے کپڑوں میں خرابی آئے گی، اور جب یہ حملہ کر رہی تھی، یہ بچ کے جا رہے تھے، تو یہ پیچھے سے حملہ کرے گی تو یقیناً پیچھے پھٹا ہوا ہوگا۔ دیکھا گیا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پکی بات تھی، پیچھے پھٹا ہوا تھا، دو اور دو چار برابر فیصلہ ہو گیا۔ قال، عزیز مصر کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، کہا تیرے سب سے پہلے تیری چیخیں مارنا، بمڑیاں مارنا یہی دلیل تھا، اور اس کے اوپر سے ایسے ایسے جملے بولنا یہ دلیل تھا، اس کے اوپر سے یہ بچے کا بات کرنا وہ دلیل تھا، اور ایسی لاجک پیش کرنا، آگے پھٹا پیچھے پھٹا، اور بچے نے ایسی دلیل دی ہے جو پورا یوسف کے ہی حق میں جاتا ہے۔ فوراً سمجھ گیا، اور عزیز مصر اس موقع پر اس نے کہا انہو من کیدکن، کہ او عورتوں یہ تمہاری چال بازیاں ہیں، ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی چال بازیاں تو بہت بڑی ہیں۔ اس کے اوپر اگلا جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا، عورتوں کا مکر کیا کیا ہوتا، کچھ واقعات سناؤں گا کہ عجیب و غریب حالتیں ہیں۔ عورتیں جو مکر کرتی ہیں، پلاننگ جو کرتی ہیں، الامان والحفیظ، مرد سوچ بھی نہیں سکتا اس معاملے میں، خاص کر ہر عورت نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ جس کو مرد ایسے راستے بنا کر دے دے، جس کو غلط انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، جب وہ اس راستے میں چل پڑتی ہیں تو پھر وہ جو گیم کھیلتی ہیں نا، مرد کے سمجھ میں نہیں آتا۔
ایسا جال بچھائے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر یہاں میں پہلے بولا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تین جگہ ان کی زندگی میں جبہ بڑا عجیب و غریب کام کیا۔ پہلا، جب ان کو کنویں میں ڈالے تھے تو جبہ لے کر ابا کے پاس گئے تھے، خون لگا کر لے گئے، کہا بھیڑیا نے کھا گیا، بھیڑیا نے حملہ کیا۔ ابا نے جبہ دیکھتے کہا کیا وہ تخوے والا بھیڑیا تھا، کیا شریف بھیڑیا تھا، میرے بچے کو کھا گیا، جبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جبہ نکال کے بازو رکھ کے بچے کو کھایا۔ کوئی بھیڑیا ایسا کرتا ہے؟ تو جبہ صحیح سالم تھا، دیکھ کر پہچان گئے تم جھوٹے ہو، تو جبے نے دلیل دی۔ دوسرا جبہ یہاں کہ جب تہمت لگ رہی تھی تو بچے نے کہا جبہ دیکھو، اگر آگے پھٹا ہے تو یہ جھوٹے، پیچھے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی۔ جبے نے ایک کام یہ کیا۔ اور ایک تیسرا ہے کہ ان کے ابا کی جب آنکھیں چلی گئی تھیں تو آنکھوں کو جو روشنی ملی جبے سے، بہرحال اس کا قصہ آگے بتاؤں گا کب ہوا کیسے ہوا۔ تو ایک عجیب و غریب جبہ تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ یہاں دیکھو تو جبہ، یہاں دیکھو تو جبہ، وہاں دیکھو تو جبہ۔ تو معلوم ہوا جبے میں بہت فائدے ہیں، تو جبے پہنا کرو یار۔ تو یہاں ایک چیز یہ ہے قید کن عظیم، کہ تم عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں 5ویں پارے میں آیا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان بھی مکر کرتا ہے مگر اس کا مکر ہلکا پھلکا، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں بولا شیطان کا جو مکر ہے نا، وہ جو پلاننگ کرتا ہے بہت ہلکی پھلکی، اذان دیے تو بھاگ جاتا، آیت الکرسی پڑھے تو بھاگ جاتا، اللہ کا نام لیے تو بھاگ جاتا، اس کی ساری پلاننگ ختم۔ یہ عورتوں کا جو مکر ہے نا، آیت الکرسی بھی نہیں، پورا قرآن پڑھے تو بھی نہیں، بڑا اسٹرانگ مکر ہے۔ قرآن میں فرمایا ان قید کن عظیم۔ یہاں ایک نقطہ مجھے جلالین شریف میں حاشیے میں ملا کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے، شیطان کا چھوٹا۔ کیوں؟ شیطان جب مکر کرتا ہے نا تو وہ اکیلا خود پلاننگ کرتا ہے، بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت جب مکر کرتی ہے تو عورت کی پلاننگ ساتھ میں شیطان بھی، تو دو مل کر پش پل، سمجھ رہے، پش پل، انہیں پش کرتا انہیں پل کرتی، دونوں مل کے جب کھینچتے تو بڑا ہو گیا نا۔ شیطان بیچارہ اکیلا سنگل، انہوں ڈبل۔ بولو اسٹرانگ کون ہوا؟ کہ شیطان بھی اور عورت بھی دونوں مل کر جب پلاننگ کرتے تو اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور شیطان اکیلا کرتا تو وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ایمان، اعمال، اخلاق درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلا جمعہ شاید تفسیر نہیں ہو پائے گی کیونکہ کنال کے اندر ایک بیان طے ہوا ہے 26 جنوری کے عنوان پر، تو اس لیے ان سے میں منع کر رہا تھا، پھر بھی طے کر دیا انہوں نے، تو اس لیے اگلا جمعہ شاید تفسیر نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔